بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ باس، وہ میری بات؟ پروفیسر نے ہنری سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لیکن اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں عمران، یہ بتاؤ کہ چوکنگ ریس کا شکار ہونے کے باوجود تم لوگ زندہ کس طرح بچ گئے؟ ہنری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تمہاری چوکنگ ریس کنواروں پر اثر نہیں کرتی مسٹر ہنری، یہ بات پروفیسر کو نوٹ کروا دو۔ یہ گلا گھٹنے والا دھندا شادی کے بعد ہی ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار سی کی آواز نکل گئی، کیونکہ ہنری نے یک لخت اچھل کر پوری قوت سے خنجر آدھے سے زیادہ اس کے بازو میں اتار دیا تھا۔ کتے کے بچے، مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ تمہاری یہ جرت؟ ہنری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی خون آلود خنجر کھینچ کر اس نے پوری قوت سے اسے دوبارہ پہلے والے زخم میں گھونپ دیا۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا رہا ہنری کہ تم ایک عقل مند آدمی ہو، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے احمق انسان ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس طرح تشدد کرنے اور میرے باپ کو گالی دینے کے بعد تم اپنے آپ کو اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو مجھ سے بچا لو گے؟ عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ ہنری بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عمران کی نظریں اس طرح ہنری کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں جیسے اس کی نظریں نیزوں کی طرح ہنری کی آنکھوں میں گھستی جا رہی ہوں۔ اس کے بازو سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ یو شٹ اپ! میں دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح اپنے آپ پر قابو پاتے ہو۔ تم ابھی کتے کے پلے کی طرح چیخو گے، یہ میرا دعویٰ ہے، ہنری نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے تھپڑ عمران کے گال پر جڑ دیا۔ سنو ہنری، عمران پر تشدد کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں سیکرٹ سروس کی چیف ہوں۔ اچانک جولیا نے بڑے باوقار لہجے میں کہا، اور ہنری اس کی آواز سنتے ہی اس کی طرف گھوما۔ تم فکر نہ کرو چڑیل کی بچی، تم نے ترمزی کا خاتمہ کیا ہے، وہ تمہارے حسن کے جال میں پھنس گیا تھا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ پہلے میں اس عمران کی بوٹیاں اڑا لوں، اس کے بعد تمہارا نمبر بھی آ جائے گا، ہنری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ سنو ہنری، اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ تم ہم سے کچھ پوچھ لو گے اس طرح تشدد کے ذریعے، تو یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ البتہ اگر پروفیسر درخواست کرے تو میں اسے علمی طور پر یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ چوکنگ ریز اور ایلگم سرانٹو ریز کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے پروفیسر کی پیشانی پر لکھا صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ دنیا کا بہت بڑا سائنسدان ہے، انتہائی ذہین آدمی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، تم مجھے بتاؤ گے، میں پوچھوں گا تم سے۔ میں پاور لینڈ کا چیئرمین پروفیسر میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تو میرا کتا ہے، کیوں پروفیسر؟ ہنری نے یکلخت پروفیسر کی طرف گھومتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، میں آپ کا کتا ہوں باس، آپ کے پیر چاٹنے والا کتا۔ آپ اجازت دیں تو میں انہیں بتا دوں کہ میں واقعی باس کا کتا ہوں، پروفیسر نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ہاں بتاؤ، یہ تمہیں بڑا سائنسدان کہہ رہا ہے، اسے بتاؤ کہ تم جیسے سینکڑوں سائنسدان پاور لینڈ کے چیئرمین کے بوٹ چاٹ چاٹ کر زندگی بسر کرتے ہیں، ہنری نے تیز اور اونچی آواز میں کہا۔ باس، برائے مہربانی آپ کرسی پر تشریف رکھیں اور تماشا دیکھیں تاکہ میں ان پر ثابت کر سکوں کہ باس کا کتا بھی ان کے لیے شیر ہے، پروفیسر بوڑھے نے کہا، اور ہنری بڑے فاخرانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بوڑھا پروفیسر، جو کہ کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، تھوڑا سا جھکا اور پھر سیدھا ہو کر اس نے ہنری کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمیوں میں سے ایک کو مشین گن دینے کا اشارہ کیا۔ اس آدمی نے مشین گن پروفیسر کی طرف بڑھا دی۔ دیکھو، انہیں گولی نہ مارنا،
میں نے ان کی اپنے ہاتھوں خود بوٹیاں اڑانی ہیں۔ ہنری نے منہ اٹھا کر پروفیسر کو مشین لیتے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، یس باس، مجھے معلوم ہے، لیکن پہلے میرے علمی سوالوں کا جواب آئے گا، اس کے بعد جو چاہیں آپ ان سے سلوک کریں، مجھے کوئی غرض نہ ہوگا۔ پروفیسر نے مشین گن لے کر ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہنری اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک پروفیسر نے ٹریگر دبا دیا اور تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہنری کے پیچھے کھڑے ہوئے چاروں افراد چیختے ہوئے فرش پر گرے اور تڑپنے لگے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہنری نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ باوجود کوشش کے وہ کرسی سے اٹھ نہ سکا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی کرسی پر چپک چکے تھے۔ اطمینان سے بیٹھے رہو باس، تم اس وقت سپر سیکیورٹی روم میں ہو جس کا انچارج میں ہوں۔ پروفیسر آکلینڈ شعاعی سائنس میں دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان، جس کا نام زبان پر آتے ہی دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان احتراماً جھک جاتے ہیں، وہی پروفیسر آکلینڈ جسے تم اپنا کتا کہہ رہے ہو، پروفیسر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور عمران کے لبوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پروفیسر کیا تم بغاوت کر رہے ہو پاور لینڈ سے بغاوت؟ ہنری نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، نہیں، میں بغاوت نہیں کر رہا۔ اگر میں بغاوت کرتا تو سب سے پہلے گولی اس شخص کے سینے میں اترتی جو پروفیسر آکلینڈ کو کتا کہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی سن لو باس، میں اس لیے بغاوت نہیں کر رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جیسے ہی میرے ذہن میں پاور لینڈ سے بغاوت کا خیال آئے گا، میرے اعصابی نظام کے مرکز میں موجود LT6 مائکرو کیپسول پھٹ جائے گا اور میری بوٹیاں اڑ جائیں گی۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، اس کے لیے مجھے اپنے جذبات اور خیالات پر کنٹرول ہے، لیکن تم پر انتقام کی وحشت سوار ہے۔ تم نے جس وحشیانہ انداز میں اس عمران نامی آدمی کے بازو میں خنجر مارے ہیں، اس سے مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم کسی بھی لمحے وحشت اور جوش میں خنجر اس کے سینے میں اتار بھی سکتے ہو، اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو ساری عمر میرے دل میں یہ خلش رہے گی کہ آخر ان لوگوں نے چوکنگ ریز اور ایلگم سرانٹو ریز کا دفاع خالی ہاتھوں کیسے کیا تھا۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور اسے پوچھے بغیر تو میں مر بھی نہیں سکتا۔ میری یہ مجبوری ہے، اس لیے میں نے تمہیں کرسی پر بٹھایا تھا۔ یہ میری تیار کردہ مخصوص کرسی ہے، اس پر میں نے مخصوص ریز کا سسٹم رکھا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت اب جب تک میں خود نہ چاہوں تم کبھی بھی اس کرسی کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بہرحال جب میں اس آدمی سے پوچھ گچھ کر کے اپنی تسلی کر لوں گا، اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد مجھے پرواہ نہیں ہوگی، تم چاہے مجھے گولی مار دینا۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ اس وقت پاور لینڈ جس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے، تم اسے میرے تعاون کے بغیر کبھی دوبارہ درست نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے زندہ رکھنا بھی تمہاری مجبوری ہوگی۔ بوڑھے پروفیسر نے جوشیلے انداز میں پوری تقریر کر ڈالی۔ پروفیسر، تم سائنسدان ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم جیسا عالمگیر شہرت رکھنے والا سائنسدان کتنا قابل احترام ہوتا ہے۔ میں نے بھی سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، اور اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ تم ان دنوں آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ طبیات کے ڈین تھے۔ ویسے بھی تمہارے مضامین میں پڑھتا رہا ہوں، خاص طور پر ڈرنی ریز پر تمہارے مضمون نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ لیکن ایک بات ہے، ڈرنی ریز کے مضمون میں ایک تشنگی رہ گئی تھی جو مجھے آج تک یاد ہے۔ مجھے خیال آیا تھا کہ تمہیں خط لکھوں، لیکن پھر تم اچانک غائب ہو گئے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، او تم کہیں وہ پاکیشیا کے علی عمران تو نہیں ہو جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پرنس آف ڈھمپ کے نام سے مشہور تھا؟ پروفیسر نے یک لخت آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ ہاں پروفیسر، تم نے ٹھیک پہچانا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار میرے لکھے ہوئے مضمون کو چیک کرتے ہوئے تم نے بے اختیار بھری کلاس میں کہا تھا کہ علی عمران اس صدی میں تو کیا آئندہ آنے والی 1000 صدیوں میں سب سے بڑا سائنسدان بنے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او مائی بوائے، او مجھے یاد آ گیا، وہ واقعی وہ تم ہو، انتہائی کھلنڈرے، انتہائی لاپرواہ، لیکن ذہنی لحاظ سے تمہاری بلندی نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم سے اس حالت میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ پروفیسر نے یک لخت مشین گن نیچے پھینکتے ہوئے کہا، اور تیزی سے بے اختیار عمران کی طرف لپک پڑا، اور دوسرے لمحے اس نے جھک کر عمران کو گلے سے لگا لیا۔
پروفیسر یہ بغاوت ہے، پاور لینڈ کے دشمنوں سے اس طرح ملنا بغاوت ہے۔ اچانک ہنری حلق کے بل چیخا، یو شٹ اپ! تمہیں کیا معلوم کہ علی عمران کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں تمہارے کہنے پر دنیائے سائنس کی انتہائی قیمتی ترین شخص کو مار رہا ہوں۔ اگر یہ مر جاتا اور مجھے بعد میں پتہ چلتا تو یقین کرو میں لازماً خودکشی کر لیتا۔ پروفیسر نے یک لخت گھوم کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، پروفیسر پہلے میرے بازو پر پٹی باندھو، ایسا نہ ہو کہ دنیائے سائنس کا یہ قیمتی ترین شخص اس زخم کے راستے ہی بہہ جائے۔ اچانک عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او ہاں ابھی لو، پروفیسر نے کہا اور دوڑتا ہوا ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے عمران کے بازو پر بینڈیج کر دی۔ ہاں اب بتاؤ علی عمران، پلیز مجھے سب کچھ بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندہ رہنے دوں گا، البتہ تمہارے ساتھیوں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کچھ بھی ہو میں پاور لینڈ سے بغاوت نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ پروفیسر نے جھک کر عمران کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ملتجیانہ لہجے میں کہا، تمہیں وعدے کی ضرورت نہیں پروفیسر، علی عمران کسی سے زندگی کی بھیک نہیں مانگا کرتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ یک لخت بیٹھا بیٹھا کرسی کی اندرونی طرف کو تیزی سے سمٹ گیا۔ اس کے اس طرح سمٹنے سے رسیاں ڈھیلی ہو کر نیچے کو کھسکی ہی تھیں کہ عمران یک لخت جمپ لگایا اور اس کا جسم ان رسیوں میں سے اس طرح نکلا کہ اوپر فضا کی طرف اٹھا جیسے غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے، اور دوسرے لمحے پروفیسر چیختا ہوا منہ کے بل کرسی کے اندر جا گرا، جبکہ عمران اب فرش پر کھڑا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی آزاد ہو چکے تھے۔ پروفیسر نے اچھل کر سیدھا ہونے کی کوشش کی تو عمران اس پر جھپٹا، اور دوسرے لمحے اس نے بوڑھے پروفیسر کو ہاتھوں پر اٹھا کر دوبارہ اس طرح کرسی پر بٹھا دیا جیسے پہلے عمران بیٹھا ہوا تھا، البتہ فرق اتنا تھا کہ پروفیسر کا جسم اکڑوں ہو کر رسیوں میں پھنس گیا تھا۔ تم، پروفیسر نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں پروفیسر، تم میرے استاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن پہلے مجھے اس ہنری سے حساب کتاب بے باک کرنا ہے، اور تمہیں میں نے یہ چھوٹا سا تماشا اس لیے دکھایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ عمران اپنی زندگی کے لیے تمہارا محتاج ہے۔ تمہیں البتہ میں نے استعمال ضرور کیا ہے، اور یہ ہنری کی حماقت تھی کہ وہ اپنے غرور میں میرے داؤ میں آ گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مڑا اور اس نے ہنری کا میز پر پڑا ہوا خنجر اٹھایا جس پر اس کا اپنا خون لگا ہوا تھا، اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ صفتر کی رسیاں کاٹ کر اس نے خنجر صفتر کی طرف بڑھایا اور خود واپس ہنری کی طرف موڑ آیا۔ ہاں تو پاور لینڈ کے چیئرمین صاحب، اب آپ فرمائیے کہ آپ کا دماغ کیسے درست کیا جائے؟ عمران نے ہنری کے سامنے رکتے ہوئے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے عمران، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، تم لوگ واقعی میرے بس سے باہر ہو۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ پروفیسر اس قسم کی حرکت کرے گا۔ جب تم نے پروفیسر کو بانس پر چڑھایا تھا تو مجھے اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے میری عقل پر پردہ کیوں پڑ گیا تھا۔ بہرحال اب تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو، تمہیں اجازت ہے، ہنری نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو حربہ میں نے پروفیسر کے ساتھ استعمال کیا ہے وہی حربہ اب تم میرے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، میں کوئی حربہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں اور پاور لینڈ دونوں ختم ہو چکے ہیں، ہنری نے اسی لہجے میں کہا۔ اچھا، جب تم ہتھیار ڈال ہی چکے ہو تو پھر تم سے کیا برا سلوک کرنا، پہلے ہی گولی تمہارے دل میں اتار دوں گا تاکہ تمہیں مرتے ہوئے تکلیف نہ ہو، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتے، ہنری نے یک لخت چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ معافی کس بات کی مسٹر ہنری؟ یہ تو ایسی جنگ تھی جس میں ایک فریق کو بہرحال مرنا تھا۔ جب ہم تمہارے قبضے میں تھے تم نے معافی کے بارے میں سوچا تھا؟ تم نے ہم پر کیا کیا وار نہیں کیے، میرے ساتھیوں کو تم تیزاب میں ڈال کر ہلاک کرنا چاہتے تھے، تم نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے پورا ونگ اڑا دیا، تم نے مجھے چھت اور فرش کے درمیان سینڈوچ بنا کر مارنے کی کوشش کی، دنیا جہان کی خطرناک شعائیں ہم پر استعمال کی گئیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہارا ہی حوصلہ ہے کہ تم معافی بھی مانگ رہے ہو؟ عمران نے یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ سنو، میری پوری زندگی کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے، تم نے اکیلے ہی اپنے چند ساتھیوں سمیت ہماری پوری تنظیم کا خاتمہ کر دیا ہے، میرا ہیڈ کوارٹر جسے اس سے پہلے میں ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر سمجھتا تھا تمہارے ہاتھوں انجام کو پہنچ چکا ہے،
اب تم مجھے مار کر کیا کرو گے؟ مجھے چھوڑ دو، میں دنیا کے کسی کونے میں اپنی زندگی کے بقایا دن پورے کر لوں گا، ہنری نے کہا۔ مسٹر ہنری، تمہیں شاید یاد نہیں رہا کہ تم نے ہمارے ملک کی اہم ترین لیبارٹری سے ہمارے قابل ترین سائنسدانوں کو اغوا کر لیا تھا، اور تمہاری اس حرکت نے ہمارے ملک کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ جس اہم ترین پروجیکٹ پر وہ سائنسدان کام کر رہے تھے وہ ادھورا رہ گیا، اور ہمارے ملک کے عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی کروڑوں اربوں روپے بھی ضائع ہوئے، اور ہمارا ملک بھی دفاعی طور پر پیچھے رہ گیا۔ اور میری پاور لینڈ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کہ میں تمہیں معاف کر دوں، میں تو اپنے ملک کا نمائندہ ہوں، اور جو شخص ذرہ برابر بھی میرے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے میرے نزدیک اس کا جرم ناقابل معافی ہے، جبکہ تم نے تو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے اب تم بتاؤ کہ میں تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ تمہاری جگہ اگر میرا سگا بھائی بھی ہوتا تب بھی میں اپنے وطن کے مفاد کی خاطر اس کے گلے میں چھری چلانے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہچکچاتا۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ او، وہی لمحہ تو پاور لینڈ کی بدبختی کا لمحہ تھا جب لیڈی ایشلے نے پاکیشیا کے سائنسدانوں کو اغوا کرانے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ میں نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن وہ چیئرمین بھی تھی اور عورت بھی، اپنی ضد پر اڑ گئی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاور لینڈ اس حال پر پہنچ گیا ہے۔ بہرحال اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں، تم جو چاہو کرو، ہنری نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پروفیسر، پاکیشیا کے سائنسدان کس حصے میں ہیں؟ عمران نے یک لخت مڑ کر پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا، جس کے سر پر صفدر مشین گن لیے چوکنا کھڑا تھا۔ وہ تو مر گئے ہوں گے، چوکنگ ریز نے ان کا خاتمہ کر دیا ہوگا، لیکن تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ… پروفیسر نے اٹک اٹک کر کہا، بتا دوں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اور مسٹر ہنری، تم نے سنا کہ میرے ملک کے قابل دماغ مر گئے ہیں اور تم زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو؟ عمران نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن ہنری نے کوئی جواب دینے کے بجائے منہ جھکا لیا۔ عمران ایک لمحے تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے اس طرح کندھے جھٹکے جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قدم بڑھائے اور کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اس نے کونے میں لگا ہوا وہ مخصوص بٹن آف کیا جس کی وجہ سے ہنری بے بس ہو گیا تھا۔ بٹن آف ہوتے ہی ہنری یکلخت اچھلا اور اس نے پوری قوت سے چھلانگ لگاتے ہوئے جولیا کو اس قدر تیزی سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا کہ عمران اور اس کے سب ساتھی حیرت زدہ رہ گئے۔ ہنری سے اس قدر تیزی اور پھرتی کی توقع شاید ان میں سے کسی کو بھی نہ تھی۔ جولیا اس طرح اس کے بازوؤں میں جکڑی ہوئی تھی جیسے عقاب کے پنجوں میں معصوم چڑیا۔ خبردار، ہتھیار پھینک دو ورنہ میں تمہاری اس محبوبہ کی گردن توڑ دوں گا، ہنری نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ میری محبوبہ؟ ارے کیا غضب کر رہے ہو، کیوں میری شامت لے کر آنا چاہتے ہو؟ عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہتھیار پھینک دو، ہنری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ تنویر، فائر مت کرنا، رک جاؤ، اچانک عمران نے چیخ کر کہا، اور تنویر جس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور اس کا ہاتھ ٹریگر پر رینگنے لگا تھا یکلخت دانت پیس کر رہ گیا۔ سنو ہنری، جسے تم نے پکڑ رکھا ہے یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی سیکنڈ چیف ہے، ہماری باس، اس لیے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تم اس کی گردن توڑو گے یا یہ تمہاری گردن توڑے گی، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ اور اسی لمحے ہنری کے بازوؤں میں جکڑی ہوئی جولیا کی ایک ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے کی طرف مڑی اور ہنری کے حلق سے زوردار چیخ نکلتے ہی یکلخت جولیا تڑپی اور ہنری دوبارہ چیختا ہوا کرسی سے جا ٹکرایا۔ عمران نے جان بوجھ کر ایسا فکرہ بولا تھا کہ جولیا کے ذہن پر چھایا ہوا حیرت کا طلسم ٹوٹ جائے، اور اس بار بھی نتیجہ ہمیشہ عمران کی توقع کے عین مطابق نکلا۔ اب اتنا تو عمران بھی جانتا تھا کہ جولیا مارشل آرٹ میں کسی سے کم نہیں ہے۔ ہنری کرسیوں سے ٹکرا کر جیسے ہی نیچے گرا، اس نے یکلخت اچھل کر پوری قوت سے ساتھ کھڑے کیپٹن شکیل کی گن پر ہاتھ مارا۔ کیپٹن شکیل کی لات اس سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آئی اور ہنری چیختا ہوا کسی گیند کی طرح اچھل کر کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ سب 52 گزے ہیں مسٹر ہنری، یہ تو بس میرا ہی حوصلہ ہے کہ انہیں ساتھ لیے پھرتا ہوں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے توڑوں گی، کوئی مداخلت نہ کرے، اچانک جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران کا فکرہ شاید اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ غور سے سنو تنویر، ایسا وقت تم پر بھی آ سکتا ہے، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور تنویر پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ باس 67، اچانک کرسی میں بیٹھا ہوا پروفیسر آکلینڈ چیخ پڑا
اور اس کی آواز سنتے ہی ہنری، جو دیوار سے ٹکرا کر ذرا دیر کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا تھا، یک لخت پارے کی طرح تڑپا اور کلا بازی کھاتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے دیوار کے ایک مخصوص حصے پر پڑی تو جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح جھماکا ہوا اور ہنری دیوار کے اندر غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھی انگلی بھی نہ ہلا سکے۔ ہنری کے غائب ہوتے ہی دیوار برابر ہو گئی۔ او پروفیسر، یہ تم نے کیا کیا؟ عمران نے بفرے ہوئے لہجے میں مڑ کر پروفیسر سے کہا۔ صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں، پروفیسر نے بڑے تسکین بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے یک لخت مڑ کر جلدی سے میز پر پڑی ہوئی مشین کے بٹن آن کرنے شروع کر دیے۔ مشین کے اوپر لگے ہوئے سکرین ایک جھماکے سے روشن ہوئی اور عمران نے اس کے نیچے لگی ہوئی نوب گھمانی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ روکا تو سکرین پر اسی راہداری میں ہنری دوڑتا ہوا صاف نظر آنے لگا جہاں عمران اور اس کے ساتھی چوکنگ ریس کا شکار ہوئے تھے۔ صفدر، وہ وائرلیس آپریٹس کہاں ہے؟ عمران نے یک لخت چیخ کر کہا۔ ادھر میز کی سائیڈ میں پڑا ہوا ہے، صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی جیبوں سے نکلا ہوا تمام سامان ان لوگوں نے میز کی سائیڈ میں ڈھیر کیا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل، تم پروفیسر کا خیال رکھو اور صفدر آپریٹس اٹھا لاؤ۔ ہنری اسی اسلحے خانے کی طرف جا رہا ہے جہاں تم بم رکھ آئے ہو، یہ سنہری موقع ہے، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور صفدر نے جھپٹ کر ڈھیر کے اوپر پڑا وائرلیس آپریٹس اٹھا لیا۔ فیوز آن کر کے انگلی رکھ لو، جیسے ہی میں فائر کہوں فیوز سوئچ پریس کر دینا، عمران نے چیخ کر کہا۔ سکرین پر بے تحاشا دوڑتا ہوا ہنری دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گیدڑ کی طرح بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا اور کسی کو نہ پا کر اور زیادہ تیزی سے دوڑنے لگتا۔ اب وہ راہداری کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا، اس جگہ جہاں سے الماری کے خلا میں سے عمران اور اس کے ساتھی اسلحہ سٹور سے نکل کر راہداری میں آئے تھے۔ اب الماری والی جگہ برابر نظر آ رہی تھی۔ دیوار کے قریب پہنچ کر ہنری ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر اس نے پوری قوت سے دیوار کی جڑ میں ٹھوکر ماری تو دیوار میں خلا دوبارہ پیدا ہوا اور ہنری اچھل کر اندر داخل ہوا۔ فائر، عمران نے چیخ کر کہا اور اس کے قریب کھڑے صفدر نے وائرلیس فیوز سوئچ پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے سکرین یک لخت تاریک ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی خوفناک گڑ گڑاہٹ اور دھماکے سنائی دیے، اور اس کے بعد تو جیسے خوفناک دھماکوں کا تانتا بن گیا۔ وہ کمرہ جس میں وہ سب موجود تھے بری طرح لرزنے لگا، یوں لگ رہا تھا جیسے خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ پروفیسر نے یک لخت چیخ کر اچھلتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے ایک بار پھر چیختا ہوا کرسی پر گرا اور کرسی سمیت الٹ کر فرش پر جا گرا۔ کیپٹن شکیل کے زوردار تھپڑ نے اسے دوبارہ کرسی میں پھینک دیا تھا۔ دھماکہ اور گڑ گڑاہٹ مسلسل جاری تھی، بلکہ اب اس میں لمحہ با لمحہ شدت آتی جا رہی تھی۔ دیواروں کے ساتھ ہو جاؤ، دیواروں کے ساتھ، عمران نے کمرے کو پینڈولم کی طرح ہلتے دیکھ کر چیخ کر کہا، اور وہ سب اچھل کر دیواروں کی جڑ کے ساتھ دبک گئے، جبکہ پروفیسر بے حس و حرکت وہیں درمیان میں فرش پر پڑا تھا۔ اور پھر ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور اس کمرے کا فرش عین اس جگہ سے جہاں پروفیسر پڑا تھا کسی آتش فشاں کی طرح پھٹا اور ایک دھماکے کے ساتھ چھت کو بھی توڑتا ہوا اوپر آسمان کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں پر جو دیوار کی جڑ میں دبکے ہوئے تھے ملبے کی بارش سی ہو گئی۔ دھماکے اب بھی مسلسل جاری تھے اور ملبہ اس قدر تیزی سے ان پر ڈھیر ہوا تھا کہ پلک جھپکنے میں وہ سب ملبے کے اس ڈھیر میں زندہ دفن ہو کر رہ گئے۔ عمران کی آنکھیں کھلیں تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن پر ابھی تک دھماکے سنائی دے رہے تھے اور بے پناہ ملبے سے زندہ دفن ہو جانے والا آخری منظر بھی اس کے ذہن پر موجود تھا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ کسی ملبے میں دفن ہونے کے بجائے کسی ہسپتال کے ایک بڑے وسیع حال نما کمرے میں موجود پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ کسی چیز سے جکڑ کر بستر کی پٹی سے بندھے ہوئے ہیں۔ ارے ارے، کہیں میرے بازو کی ہڈیاں الٹی تو نہیں ٹوٹ گئیں؟ اگر سیدھی ٹوٹتی تو بازو اوپر بندھے ہوئے ہوتے، اس نے اونچی آواز میں کہا تو ایک سائڈ پر کھڑا ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں دوڑتی ہوئیں اس کے قریب آئیں۔ تمہیں ہوش آ گیا مسٹر؟ ڈاکٹر نے قریب آ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ان خوبصورت نرسوں کو ساتھ لے کر آنے کے بعد بھی ہوش پوچھ رہے ہو، کمال ہے، بڑے بدذوق قسم کے ڈاکٹر لگتے ہو۔ عمران لاشعوری طور پر ایسی سچویشن میں بھی فکرہ چست کرنے سے باز نہ رہ سکا۔
بکواس مت کرو، اگر ہمارے پیشے کی مجبوری نہ ہوتی تو تم جیسے قومی مجرموں کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیتا، ڈاکٹر نے انتہائی درست لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے سے لپک رہے تھے۔ واہ، یہ خوب رہی، یہ ایکریمیا نہ جانے کیسا ملک ہے، یہاں جو بھی ہے گلا گھونٹنے کا شوقین نظر آتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اب مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ نرس، انسپیکٹر ہارڈی کو کہو کہ ایک مجرم کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے انتہائی کرخت لہجے میں عمران سے کہا اور پھر نرس سے مخاطب ہو کر کہا، یس ڈاکٹر، نرس نے کہا اور تیزی سے اسی طرف کو مڑ گئی جدھر سے آئی تھی۔ یہ میرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے مسٹر کڑوے ڈاکٹر؟ عمران نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے کونین کی گولی نگل لی ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، اور تمہارا کیا خیال تھا کہ تم جیسے مجرموں کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار پہنائے جاتے؟ ڈاکٹر نے اور زیادہ کرخت لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کمال ہے، آج تک بیچارہ سپر فیاض تو اسی حسرت میں رہ گیا کہ عمران کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا سکے، اور یہاں ہتھ کڑیاں پہنا بھی دی گئیں۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اے مسٹر، میرا نام انسپیکٹر ہارڈی ہے، میں CIA کا چیف انسپیکٹر ہوں، تم اپنا بیان لکھواؤ۔ اسی لمحے ایک درست چہرے والے انسپیکٹر نے قریب آ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لکھو انسپیکٹر، جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب شہر کی شامت آتی ہے تو وہ گیدڑ کے شکار کے لیے جنگل کا رخ کر لیتا ہے، اور جب جنگل کی شامت آتی ہے تو… عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں بولنا شروع کر دیا، یہ کیا بکواس ہے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ انسپیکٹر نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، نہیں انسپیکٹر، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے دماغ پر کوئی چوٹ نہیں آئی، صرف بازو پر زخم ہیں، اور سانس رک جانے کی وجہ سے یہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ البتہ اب یہ اپنے آپ کو پاگل ظاہر کر کے اپنے انجام سے بچنا چاہتا ہوگا۔ اچانک پیچھے سے اسی ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، او، تو تم نے ہمیں ملبے سے نکالا، لیکن تم لوگ وہاں پہنچ کیسے گئے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں خود حیرت ہے کہ تم لوگ اس قدر بڑے ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے زندہ کیسے بچ کر باہر آئے۔ پہلے خوفناک دھماکے کی رپورٹ جب حکومت کو ملی تو حکومت نے فوری طور پر کرام سٹی کے قریب ایک خصوصی شعبے کو حکم دیا کہ ان دھماکوں کی فوری تحقیقات کی جائیں۔ جب یہ ٹیم وہاں پہنچی تو وہاں اور خوفناک دھماکے شروع ہو گئے، اس قدر خوفناک کہ دور دور تک زمین پھٹ گئی، ہر چیز تہو بالا ہو گئی۔ جب یہ دھماکے رکے تو ٹیم نے ان دھماکوں کا ماخذ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت ٹیم کے ایک رکن نے ملبے کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو حرکت کرتے دیکھا تو وہ سب وہاں پہنچے، اور پھر اس ڈھیر کے نیچے سے تم لوگ برآمد ہوئے، نیم مردہ حالت میں۔ چنانچہ تمہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دی گئی، اور اس کے بعد خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمہیں یہاں ناراک کے ہسپتال میں پہنچایا گیا، جہاں تمہیں اب ہوش آیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے ابتدائی سروے کے مطابق جس جگہ سے تم ملے ہو وہاں زیر زمین کوئی بہت بڑی خفیہ لیبارٹری کے تباہ ہونے کے آثار ملے ہیں، اور ایسے آثار بھی ملے ہیں کہ تم لوگ وہاں خفیہ طور پر انتہائی خوفناک اور جدید جنگی ہتھیار تیار کر رہے تھے کہ تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے لیبارٹری تباہ ہو گئی، اس لیے تم قومی مجرم ہو۔ اب تم سمجھ گئے کہ یہ تمہارا بیان کیوں لکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اب تم جو کچھ کہو گے اسے تمہارے خلاف عدالت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ انسپیکٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میرے ساتھی ہوش میں آ گئے ہیں، سب زندہ ہیں نا؟ عمران نے یکلخت گردن گھما کر بستروں کی قطار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، سب صحیح سلامت ہیں اور ہوش میں آ چکے ہیں، ایک عورت اور تم سمیت 4 مرد۔ ڈاکٹر نے اس طرح ہونٹ چباتے ہوئے کہا جیسے ان کے زندہ رہنے پر اسے دلی افسوس ہو رہا ہو۔ انسپیکٹر ہارڈی، یہاں اسپیشل سیکرٹ سروس کے چیف لارڈ بیکن ہیں، ان سے میری بات کرواؤ۔ اسے کہو کہ پاکیشیا کا پرنس آف ڈھم ان سے بات کرنا چاہتا ہے، میں اپنا بیان انہیں ہی لکھواؤں گا۔ عمران کا لہجہ یکلخت بے حد سخت ہو گیا۔ لارڈ بیکن؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ لارڈ بیکن کو کیسے جانتے ہو؟ انسپیکٹر ہارڈی نے حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بیٹی کا نام بیکری ہے، اس لیے جانتا ہوں۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ یاد رکھو ساری عمر پچھتاتے رہو گے۔ جاؤ اسے فون کرو جلدی۔ عمران نے اس طرح غرا کر کہا کہ انسپیکٹر ہارڈی ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹا، اور پھر نہ جانے اسے عمران کے چہرے پر کیا نظر آیا کہ وہ تیزی سے واپس مڑا اور تقریباً دوڑتا ہوا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر اس وقت تک کہیں اور جا چکا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد یکلخت انسپیکٹر ہارڈی ہاتھ میں وائرلیس فون اٹھائے بے تحاشا دوڑتا ہوا عمران کی طرف آتا دکھائی دیا۔
اسے اس طرح دوڑتے دیکھ کر ڈاکٹر اور نرسیں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ سر لارڈ بیکن سے بات کیجیے۔ سر، انسپیکٹر نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری، میں بات ہاتھوں سے کیا کرتا ہوں اور میرے ہاتھ آزاد نہیں ہیں، عمران نے اونچی آواز میں کہا تاکہ اس کی آواز لارڈ بیکن کے کانوں تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ وائرلیس فون کا آن بٹن دیکھ چکا تھا۔ انسپیکٹر ہارڈی، نان سینس، یہ تم نے کیا کیا؟ پرنس اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ کیوں جکڑے؟ جلدی کھولو۔ عمران کی توقع کے عین مطابق وائرلیس فون سے لارڈ بیکن کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر، ابھی سر۔ انسپیکٹر ہارڈی نے شدید بوکھلاہٹ کے عالم میں تقریباً ناچتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس نے وائرلیس آپریٹس عمران کے ساتھ بیڈ پر رکھا اور تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ شاید کسی کانسٹیبل سے چابی لینے گیا تھا۔ ہیلو لارڈ بیکن، تمہارے ملک میں آ کر میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ گئی ہیں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ او پرنس، آئی ایم ویری سوری، ان لوگوں کو قطعاً تمہاری حیثیت کا علم نہیں تھا، یہ سب کچھ غلط فہمی میں ہوا، میں پورے ایکریمیا کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، پلیز، لارڈ بیکن نے تقریباً گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او، کیا مطلب؟ کیا نہیں دے سکتے؟ لارڈ بیکن بوکھلا گیا۔ معافی جو تم مانگ رہے ہو، اب ظاہر ہے اس کے لیے مجھے اپنی جیبیں ٹٹولنی پڑیں گی، شاید کسی کونے کھدرے میں پڑی ہو، دراصل میں ان چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کیا کرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور دوسری طرف سے لارڈ بیکن کا زوردار کہا جیسے وائرلیس سے آبشار کی طرح ابل پڑا۔ ارے یہ بڑا نازک سا آپریٹس لگتا ہے، اس لیے ذرا کہے کی رینج ہلکی رکھو، عمران نے کہا، اور لارڈ بیکن ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اسی لمحے انسپیکٹر ہارڈی 4 سپاہیوں کے ساتھ ایک بار پھر بے تحاشا انداز میں دوڑتا ہوا عمران کی طرف آیا۔ جلدی کھولو، سب کو کھولو، جلدی، انسپیکٹر ہارڈی نے چیختے ہوئے کہا، اور خود عمران کے پہلو پر جھک گیا۔ چند لمحوں بعد عمران کے دونوں ہاتھ آزاد ہو چکے تھے اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کی گرفت سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو انسپیکٹر ہارڈی؟ یہ قومی مجرم، اچانک دور کھڑے ڈاکٹر نے تیزی سے قریب آتے ہوئے کہا۔ یو شٹ اپ ڈاکٹر، یہ پرنس ہیں، اسپیشل سیکرٹ سروس کے چیف لارڈ بیکن کے دوست۔ انسپیکٹر ہارڈی اس طرح گلا پھاڑ کر ڈاکٹر پر چڑھ دوڑا جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں کو جکڑنے کا اصل قصوروار ڈاکٹر ہو۔ پرنس، یہ قصہ کیا تھا؟ مجھے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ کوئی خفیہ لیبارٹری تباہ ہوئی ہے جس میں جدید ترین جنگی ہتھیار تیار ہوتے تھے، اور تم لوگ وہاں ایک ملبے کے ڈھیر میں دفن تھے، لارڈ بیکن نے سنجیدہ ہوتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کبھی پاور لینڈ کا نام سنا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاور لینڈ کا کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ پاور لینڈ کی لیبارٹری تھی؟ لارڈ بیکن کی آواز اسی طرح ابھری کہ عمران نے محسوس کر لیا کہ وہ بے اختیار کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا ہوگا۔ پاور لینڈ کی لیبارٹری نہیں بلکہ اس کا ہیڈ کوارٹر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف یوں خاموشی چھا گئی جیسے لارڈ بیکن کی قوت گویائی ہی سلب ہو گئی ہو۔ ہیڈ کوارٹر پاور لینڈ کا؟ او پرنس، او عمران صاحب، او یہ تو بہت بڑی خبر ہے، بہت ہی بڑی، او مجھے فوراً صدر صاحب کو اطلاع دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں صدر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چند لمحوں بعد لارڈ بیکن کی ہکلاتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ قریب کھڑے انسپیکٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر آپریٹس اٹھا لیا اور عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے باقی ساتھی بھی اپنے اپنے بستروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہمیں ہتھکڑیاں کیوں لگا دی گئی تھیں؟ صفدر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہ یہاں علاج معالجہ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اگر ہم جیسے مریض بھاگ گئے تو پھر ان کے پاس کون آئے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر ہنس پڑا۔ ڈاکٹر عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہتھکڑیاں کھلتے ہی پیر پٹکتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ شاید وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محب الوطن لگ رہا تھا۔ ابھی عمران باتیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک ہال کمرے کے کئی دروازے دھماکے سے کھلے اور پھر کئی ڈاکٹر اور نرسیں دروازوں سے بے تحاشا بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ یا الہی خیر، یہ تو میڈیکل حملہ لگتا ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ صدر مملکت آ رہے ہیں بذات خود، جلدی کرو، چادریں تبدیل کرو، ٹھیک ٹھاک کرو، جلدی کرو، ایک ڈاکٹر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور نرسیں عمران اور اس کے ساتھیوں کے بستروں پر جیسے جھپٹ پڑیں۔ کیا کہہ رہے ہو صدر مملکت؟ انسپیکٹر ہارڈی ڈاکٹر کی بات سن کر بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ہاں، ابھی فون آیا ہے، صدر مملکت ان مریضوں سے ملنے خود آ رہے ہیں۔ وہ روانہ بھی ہو چکے ہیں۔
ڈاکٹر نے چیختے ہوئے کہا، اور انسپکٹر ہارڈی یہ سنتے ہی بے تحاشا باہر کی طرف دوڑا۔ وہ شاید اپنے سپاہیوں کو بتانے اور الرٹ کرنے گیا تھا۔ پلیز میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کو مجرم سمجھا، پلیز فار گاڈ سیک مجھے معاف کر دیجئے، میری شکایت نہ کیجئے۔ اچانک اس کڑوے ڈاکٹر نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، یار یہ تو بڑا امیر ملک مشہور تھا، لیکن یہاں جسے دیکھو مانگ رہا ہے۔ بھائی میرے پاس ایک ہی معافی تھی، وہ میں نے لارڈ بیکن کو دے دی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر نے بے اختیار آگے بڑھ کر عمران کے پیر پکڑ لیے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو بھائی، دے دی، او ادھار رہی، جیسے ہی کسی سے مجھے ملی میں تمہیں دے دوں گا، ڈونٹ وری۔ عمران نے جلدی سے اسے ہٹاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے باہر سے سلوٹ کرنے والے قدموں کی تیز آواز ابھری اور ڈاکٹر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے دروازے سے ایکریمیا کا صدر لارڈ بیکن اور چند دوسرے افراد کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ او مسٹر عمران، آپ عظیم انسان ہیں۔ مجھے ابھی لارڈ بیکن نے اطلاع دی ہے کہ آپ نے صرف چند ساتھیوں کے ساتھ اس خوفناک تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی اور پوری دنیا کے عوام کی طرف سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اس لیے میں خود چل کر آیا ہوں تاکہ آپ جیسے عظیم انسانوں کو خود جا کر سلام کروں۔ ایکریمیا جیسے طاقتور ترین ملک کے صدر نے آگے بڑھ کر عمران کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر اور نرسیں اور انسپکٹر ہارڈی کی آنکھیں پوری چوڑائی میں پھیلتی چلی گئیں۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ جسے وہ قیدی بنا کر رکھے ہوئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے ایکریمیا کا صدر سب پروٹوکول کو بالائے طاق رکھ کر اس طرح خود دوڑتا ہوا آئے گا۔ تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ، بس یہ سب ہمارے باس کا کمال ہے، اس کی ہدایات پر ہی ہم نے اس خوفناک مشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ عمران نے کہا، ہاں بالکل، میں ابھی پاک ایشیا کے پریزیڈنٹ، وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے گریٹ چیف جناب X2 کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کروں گا۔ ویسے مجھے پاک ایشیا کی قسمت پر بے پناہ رشک آتا ہے جس کے پاس آپ جیسے قیمتی انسان ہیں، صدر مملکت نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر یوں باری باری سب ممبرز سے ہاتھ ملانے لگے جیسے کوئی پرستار اپنے ہیروز کی قدم بوسی کے لیے آتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو یہاں کوئی تکلیف ہوئی ہو، آپ اسٹیٹ گیسٹس ہیں۔ اور ہاں جناب عمران صاحب، اگر کسی چیز کی خواہش ہو تو حکم فرمائیے، پورا ایکریمیا آپ کی خدمت کرنے پر فخر کرے گا، صدر مملکت نے بڑے مشکورانہ لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ سب دوستوں کی طرح ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے، عمران کے ساتھی بھی اور صدر مملکت بھی۔ یہ آپ آخری خواہش تو نہیں پوچھ رہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور حال کمرہ صدر مملکت کے حلق سے نکلنے والے بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔